بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نویس ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ون ٹی وی۔ ہم بات کریں گے آج فائنلی جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن یعنی کنٹونمنٹ بورڈ کے بلدیاتی الیکشن ہوئے۔ حکومت نے نہ چاہتے ہوئے یہ الیکشن کروائے اور ہم پہلے جیسے کہ آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ بیسیکلی جو وزیر دفاع ہیں ان کے زیر نگرانی آتے ہیں پرویز خٹک کے۔ ویسے ان کو کہا گیا تھا کہ ابھی بلدیاتی الیکشن نہ کروائیں، لیکن انہوں نے ناراض بھی تھے، انہوں نے پھر غصہ ادھر نکالا اور انہوں نے فائنلی بلدیاتی الیکشن کروا دیے۔ شروع میں ہمیں نظر آیا کہ بلدیاتی الیکشن فنڈ بھی نہیں تھا الیکشن کمیشن کے پاس اور یہ معاملہ چلتا رہا۔ فائنلی پورے پاکستان میں 42 کنٹونمنٹ بورڈز کے 219 حلقے ہیں اور ان میں ہم نے دیکھا کہ آج جو الیکشن ہوا اور 206 وارڈز پر الیکشن ہوا۔ 219 میں سے یعنی 13 وارڈز ایسے ہیں جس پہ الیکشن نہیں ہوا، جس میں 7 وارڈز ایسے ہیں جہاں بلا مقابلہ امیدوار جیت گئے۔ کامرا کے 5 میں سے 4 پہ جو ہے وہ الیکشن نہیں ہوا۔ اسی طرح ایک پنو عاقل اور ایک ہی راول پنڈی میں امیدواروں کے ایک کی ڈیتھ ہوئی ہے اور ایک معاملہ ہوا، 2 وہ نہیں ہو سکے۔ تو یوں 13 جو ہے وہ معاملات تو سامنے آ گئے۔ 206 وارڈز پر جو ہے وہ الیکشن ہوا۔ ابھی تک کیونکہ غیر سرکاری غیر حتمی نتائج سامنے آئے ہیں، دن کو بھی ہم نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ تحریک انصاف 80 سے 90 نشستوں پر مضبوط نظر آ رہی ہے اور اسی طرح مسلم لیگ نون 35 سے لے کے 50 تک امیدواروں میں مضبوط نظر آ رہی تھی، اور اسی طرح آزاد امیدوار اور باقی جو کنٹونمنٹس کچھ جیسے کراچی ہے اور باقی ایریا میں۔ لیکن کچھ ایریاز میں ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف نے سرپرائز دیا اور کہیں کہیں مسلم لیگ نون نے بڑا سرپرائز دیا تحریک انصاف کے لیے، بڑا سیٹ بیک دیا مسلم لیگ نون نے تحریک انصاف کو۔ خصوصی طور پر اگر ہم بات کریں تو جہاں وسیم اکرم پلس بیٹھا ہوا ہے یعنی عثمان بزدار کے جناب یعنی لاہور میں، لاہور کینٹ وہاں پر 2 ہیں، والٹن اور لاہور کینٹ، وہاں پہ دونوں میں جو ہے وہ تحریک انصاف کو بدترین شکست ہوئی ہے۔ یہی صورتحال راولپنڈی کینٹ میں بھی ہوئی۔ راولپنڈی اور چکلالہ 2 کینٹس ہیں اور ساتھ ہی واہ کینٹ ہے، تینوں پر بری طرح سے شکست ہوئی تحریک انصاف کو۔ گجرانوالہ میں جو کہ مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھا جاتا ہے اور وہاں پر مسلم لیگ نون کو بری طرح سے شکست ہوئی، 10 میں سے 6 سیٹیں تحریک انصاف لے گئی۔ ابھی فی الحال اگر ہم دیکھیں اوورال تو جو ابھی تک رزلٹ سامنے آئے ہیں اس میں کنٹونمنٹ بورڈز کے اوورال جو الیکشن ہیں اس میں پی ٹی آئی جو ہے وہ 65 سیٹس لے کر سب سے پہلے نمبر پر ہے، یعنی پہلے نمبر پہ تحریک انصاف ہے، دوسرے نمبر پر مسلم لیگ نون ہے 53 سیٹوں کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرے نمبر پر جو ہے وہ آزاد امیدوار بھی ہیں۔ مسلم لیگ نون اور آزاد امیدوار تقریباً برابر جا رہے ہیں اور پہلے نمبر پر تحریک انصاف ہے۔ پنجاب کی اب بات کریں تو پنجاب میں مسلم لیگ نون نے راولپنڈی اور لاہور دونوں کینٹس میں جو ہے وہ بدترین شکست دی ہے تحریک انصاف کو۔ گجرانوالہ میں جو ہے وہ اگین مسلم لیگ نون جہاں پہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی وہاں پر تحریک انصاف نے سرپرائز دیا۔ اب لاہور اور راولپنڈی کینٹس میں جو تحریک انصاف کے ناراض امیدوار بھی تھے، جو مقابلہ تھا، جو بہت سے ٹکٹ کی تقسیم میں معاملہ تھا، جو آپس میں لڑائی جھگڑے تھے، گروپنگ تھی، وہ سامنے آئی۔ اور راولپنڈی میں تو ہم خود بھی دیکھ رہے تھے کہ عامر کیانی جو کہ راولپنڈی کینٹ سے جو ہے وہ الیکٹ بھی ہوئے تھے، عمر بٹ اور اسی طرح دیگر جو تھے، ان کی بدترین کارکردگی رہی گزشتہ 3 سالوں میں۔ وہ اپنا آفس تک برقرار نہیں رکھ سکے، وہاں پہ عوامی مسائل بہت زیادہ تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ٹکٹ کی تقسیم میں بہت سے چیزیں سامنے آئی، ٹکٹ کی تقسیم میں دھاندلی کی باتیں ہوئیں۔ تو یوں ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے اپنے ہی کچھ ایک گزشتہ ویڈیو میں بھی ہم نے آپ کو شیئر کیا تھا کہ کہاں کہاں پہ تحریک انصاف کے لوگوں کو مسئلہ رہا۔ اوورال آپ دیکھیں تو لاہور اور راولپنڈی میں تحریک انصاف کو بری طرح سے شکست ہوئی، جہاں پر تحریک انصاف یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ راولپنڈی کے 20 یعنی چکلالہ اور راولپنڈی کینٹ 19 سیٹوں پر الیکشن ہوا، 1 سیٹ پر نہیں ہوا۔ واہ کینٹ کی یعنی 29 نشستوں پر ہوا اور تینوں کینٹس میں تحریک انصاف کو بدترین شکست ہوئی۔ یہی صورتحال لاہور میں بھی نظر آئی، 20 لاہور کے 10 والٹن اور 10 لاہور کنٹ میں ہوئی، وہاں پر بھی مسلم لیگ نون نے جیت جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے نام ہوئی، پی ٹی آئی کو اپسیٹ اور شکست ہونی پئی۔ واہ کینٹ جہاں پر ہم نے دیکھا کہ بڑا سرپرائز دیا مسلم لیگ نون نے، واہ کینٹ راولپنڈی یعنی جو گزشتہ 2015 میں بھی جب پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اس وقت بھی تحریک انصاف 6 سیٹوں میں لینے میں کامیاب ہوئی تھی،
اب کی بار 10 میں سے 8 نشستیں مسلم لیگ نون جیت گئی، بڑا سیٹ بیک دیا یہاں پر تحریک انصاف کو مسلم لیگ نون نے۔ گوجرانوالہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے 10 میں سے 6 نشستیں اور 7 نشستیں بتائی جا رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون کو وہ شکست دی اور مات دی۔ اس کے علاوہ باولپور، جیلم، کھاریاں اور باقی جو کینٹس ہیں جہاں 10 نشستیں تھیں، ملتان کینٹ باولپور، جیلم، کھاریاں، یہ تینوں میں تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا، یعنی تحریک انصاف وہاں پہ آسانی سے جیت گئی۔ جو کے پی کے ہے یعنی خیبر پختونخوا، وہاں پر تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا، 38 میں سے 20 سیٹیں وہ لے گئی تھی۔ ملتان کینٹ کی 10 نشستوں میں سے 9 نشستیں آزاد امیدوار لے اڑے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر بھی اور تحریک انصاف کے ٹکٹ پر بھی جو الیکشن نہیں لڑ رہے تھے، وہ راولپنڈی میں بھی پوزیشن ہمیں نظر یہی آ رہی تھی کہ یہی ہوگا، کیونکہ تحریک انصاف نے ٹکٹ کی تقسیم میں وہاں پر بڑا نظر آیا، گروپنگ بڑی نظر آئی۔ اب یہاں پر ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف سمیت جو مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، انہوں نے مسلم لیگ نون کے ووٹرز کا شکریہ ادا کیا اور انہوں نے کہا کہ کنٹرول بورڈز نے ان کے انتخابات میں کامیابی مل رہی ہے، عوام کا مسلم لیگ نون پر بھروسے پر یقین ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دھاندلی کے الزامات اس الیکشن پر بھی لگے، یعنی صرف 219 وارڈز پر الیکشن ہونا تھا، ٹوٹل جو ہے 21,97,000 یعنی 22 لاکھ ووٹرز تھے۔ یہاں تک بھی الیکشن میں چھوٹا سا یہ الیکشن تھا کنٹونمنٹ بورڈز کا، لیکن یہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ انتخابات میں دھاندلی کی باتیں ہوئیں، جھڑپیں نظر آئیں، بہت سی معاملات نظر آئے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہا تو بڑا گمبھیر جو ہے وہ صورتحال اختیار کرے گا، اور وہ کیوں نہیں کیے جا رہے یہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔ اچھا، اوورآل اگر ہم دیکھیں تو پہلے بھی ہم آپ سے شیئر کر چکے ہیں کہ ٹوٹل جو نشستیں تھیں وہ 219، ان میں سے 206 پر الیکشن ہوا، اور اس وقت تک تقریباً 80% رزلٹس آ چکے ہیں، اور یوں اگر اس وقت 65 کے قریب تحریک انصاف ہے، اور باقی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ صبح تک جو ہے وہ جو ہم نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ 80 سے 90 کے درمیان تحریک انصاف مضبوط نظر آ رہی تھی۔ 50 سے زائد سیٹیں مسلم لیگ نون نکالنے میں، یعنی مسلم لیگ نون ایکسپیکٹڈ سے زائد سیٹس نکالنے میں کامیاب ہو رہی ہے، جس طریقے سے مسلم لیگ نون کو شاید سینئر جو قیادت ہے اس نے اگنور بھی کیا۔ راولپنڈی اور لاہور کینٹ سمیت تمام جو کینٹس تھے وہاں پر مسلم لیگ نون کی اس طریقے سے جو ہے وہ نہیں کی گئی کمپین جس طریقے سے باقی ہمیں نظر آئی۔ تو یہ صورتحال تو یہ نظر آتی رہی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کیوں رہا۔ تو یوں اگر اوورآل ہم دیکھیں ابھی تک جو صورتحال باقی بھی اگر میں آپ کے سامنے رکھوں، پنجاب میں اس وقت پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ پنجاب میں پہلے نمبر پر ہے، دوسرے نمبر پر جو ہے وہ تحریک انصاف، اور ایون یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی کیونکہ رزلٹ آنے ہیں، ہو سکتا ہے آزاد امیدوار جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ ہوں، تحریک انصاف تیسرے نمبر پہ نظر آئے گی۔ اور اگر ہم بات کر لیں کے پی کے کی تو وہاں پر تحریک انصاف نے 38 میں سے 20 سیٹیں لے کر جو ہے وہ کلین سویپ کیا، وہاں آزاد امیدوار شاید اس طریقے سے جو ہے وہ نظر نہیں آئے۔ ابھی تک اگر ہم اوورآل بات کریں تو تحریک پیپلز پارٹی ہے وہ بھی 17 سیٹس لینے میں کامیاب رہی۔ گزشتہ الیکشن کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کی کارکردگی کچھ بہتر نظر آ رہی ہے۔ ایم کیو ایم کی تقریباً 11 سیٹیں ہیں، جماعت اسلامی کی 5 ہیں، اے این پی 2، عوامی نیشنل پارٹی 2 امیدواروں کے ساتھ ابھی تک کامیاب رہی ہے، اور سب سے بڑا اپسٹ جو نظر آ رہا ہے وہ لاہور اور راولپنڈی میں نظر آیا، جہاں پہ تحریک انصاف کو بری طرح شکست ہوئی۔ اب لاہور میں والٹن اور لاہور کینٹ دونوں میں مسلم لیگ نون جیتی ہے، اور اسی طرح راولپنڈی کی بات کریں، چکلالہ، راولپنڈی کینٹ اور واہ کینٹ تینوں میں مسلم لیگ نون نے تحریک انصاف کو شکست دی ہے۔ اور یہ شکست کیونکہ ہم بار بار بات کر رہے تھے کہ 2023 کے الیکشن کے حوالے سے بھی اس پہ کمپین چل رہی ہے، اور آنے والے بلدیاتی الیکشن جو 2022 میں بتائے جا رہے ہیں وہ بھی اس کے حوالے سے بہت سی چیزیں بتا رہے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں کیا چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں گی۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ نتائج تمام پولیٹیکل پارٹیز اس کے لیے یہ قابل قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ لیکن اوورآل اگر دیکھیں تو ونس اگین 2015 اور 2021 کا رزلٹ ہے وہ آپ کو سملر نظر آئے گا۔ 2015 میں اگر میں ڈیٹا دیکھوں، 2015 میں 199 ٹوٹل سیٹس تھیں، اس میں سے 67 مسلم لیگ نون نے جیتی تھی، 57 جو ہے وہ آزاد حیثیت میں لڑے تھے جیتے تھے، اور 43 سیٹس تحریک انصاف نے جیتی تھی۔ تو اب کی بار تحریک انصاف جو ہے تقریباً اگر ابھی 65 بتائے جا رہے ہیں، اگر میکسیمم کل تک تمام رزلٹ آتے ہیں تو 70 کے قریب تک تحریک انصاف
جو ہے وہ جیتی ہے. تو تحریک انصاف کو سوائے راولپنڈی اور لاہور کے جو ایکسپیکٹیشن تھی، اوورآل باقی ایکسپیکٹیشن پر پورا ہی نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف پہلے نمبر پر حکومت میں ہونے کی وجہ سے، یعنی کے پی کے میں بھی ان کی حکومت ہے، پنجاب میں بھی حکومت ہے، فیڈرل میں بھی حکومت ہے، ساتھ اب تو گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی حکومت ہے. لیکن ظاہر ہے وہاں کینٹس کا حوالے سے تو نہیں تھا. لیکن فی الحال مسلم لیگ نون پنجاب میں تحریک انصاف کو شکست دینے کے بعد بڑی پرامید نظر آ رہی ہے کہ آنے والے جو بلدیاتی الیکشن ہوں گے یا آنے والا جو جنرل الیکشن 2023 ہوگا، اس میں ایک ابھی سے ہی ایک جو ہے وہ ایک میسج دیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ چیزیں ہوں گی. لیکن گجرانوالہ میں مسلم لیگ نون بھی جو شکست مسلم لیگ نون کو ہوئی ہے کہ گجرانوالہ گڑھ سمجھا جاتا ہے مسلم لیگ نون کا، وہاں پر پی ٹی آئی اگر 10 میں سے 7 نشستیں لینے میں کامیاب رہی یا 6 نشستیں کامیاب رہی، بھاولپور، جیلم، کھاریاں تحریک انصاف نے میدان مار لیا ہے. اور جیسے کہ ملتان کے حوالے سے میں نے بتایا آپ کو کہ باقی سندھ میں اس دفعہ پیپلز پارٹی کی کارکردگی کافی بہتر ہے. ایم کیو ایم جو ہے وہ کچھ سیٹس کم ہیں. گزشتہ الیکشن کے میں تقریباً 18 سیٹس تھیں اور اس الیکشن میں ابھی تک 10-11 سیٹیں آ رہی ہیں. اور اوورآل سندھ میں پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور تحریک انصاف میں مقابلہ رہا. پنجاب میں تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون اور آزاد امیدواروں میں مقابلہ رہا. اور کے پی کے میں چھوٹی پارٹیز بھی تھی لیکن آزاد امیدوار تھے اور تحریک انصاف نے وہاں پر بہت اچھی کارکردگی دکھائی، یعنی خیبر پختونخوا میں. لیکن پنجاب میں ابھی تک جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ بڑی سٹ بیک ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ کیا تحریک انصاف کی حد تک ہوگی. ابھی تک اتنا ہی. مزید جو اس میں اوورآل ہوں گی وہ آپ سے شیئر کریں گے. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے. چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے.